اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت و رسالت کا مقصد بیان فرمایا ہے.
اور ضمناً بہت ساری باتیں آ گئی ہیں۔ آج ہم اس نشست میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایک کلمے اور لفظ پر بات کرتے ہیں۔ لقد من اللہ، پہلے اس کا ترجمہ سنیں، لفظی ترجمہ اس آیت کا۔ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ تعالی نے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا جو ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے واضح گمراہی میں تھے۔ یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے مومنوں پر۔ اللہ تعالیٰ ایک انعام کا ذکر فرما رہا ہے جو اہل ایمان اور اہل اسلام پر ہوا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں، ہمیں مومن اور مسلمان سمجھا جاتا ہے، اگرچہ یہ خطاب بنیادی طور پر صحابہ سے تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مؤمنین سے اس آیت میں بات کی گئی ہے۔ یا ایمان والو، تمہارے ساتھ اللہ نے بڑا انعام کیا ہے، بڑا احسان کیا ہے۔ وہ انعام اور احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تم میں تمہارے اندر سے ایک رسول بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم اس رسول کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجنا اور پھر کچھ بندوں کو اس رسول پر ایمان لانے کی توفیق دینا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا احسان قرار دیا۔ اور انداز کیا اختیار کیا ہے؟ انداز یہ اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے کہ تم پر اللہ کا احسان ہوا ہے۔ احسان تو بہت ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ہمیں زندگی دی، اولاد دی، کاروبار دیا، گھر بار دیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کس احسان کو جتلایا ہے؟ جس احسان کو جتلایا ہے گویا وہ اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ اور وہ کس احسان کو جتلایا ہے؟ کہ ہمارے اندر اپنا نبی بھیجا اور ہمیں اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ یہ ہے احسان، سب سے بڑا احسان۔ جب یہ آیت اتری اس وقت جو مومنین تھے ان میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، ہر برادری سے تعلق رکھتے تھے، لیکن فرمایا سب پر احسان ہوا ہے۔ اس میں ابو بکر بھی تھے، اس میں بلال بھی تھے،
ابو بکر اس دور کے بڑے خاندانی فرد سمجھے جاتے تھے، مالدار بھی تھے، اور بلال بھی تھے رضی اللہ عنہ جو آزاد کردہ غلام تھے، جن کا اپنا کوئی گھر بار نہیں تھا، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ فرمایا تم پر احسان ہوا ہے، اور اس بلال نے رضی اللہ عنہ نے اس کو احسان سمجھا۔ تبھی تو دیکھو کتنی تکلیفیں اٹھا کر، کتنی مشقتیں اٹھا کر، کتنا ظلم سہ کر، کتنا زیادتی سہ کر اس نعمت کو حاصل کیا، کیونکہ وہ اسے احسان سمجھتے تھے کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے رسول بھیجا، اب اس رسول پر ایمان لانا یہ بہت بڑی دولت ہے۔ انسان کچھ پانے کے لیے کچھ کھوتا ہے، یاد رکھیں، کچھ پانے کے لیے کچھ کھوتا ہے۔ بلال نے دولت ایمان پانے کے لیے بہت کچھ کھویا۔ ایک اور مثال دیں آپ کو، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، ہم مومنوں کے لیے بطور مثال کے فرعون کی بیوی کو ذکر کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے فرعون کی بیوی مثال ہے، مثال۔ فرعون کی بیوی ایمان لے آئی تھی اپنے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر۔ وہ جان گئی اللہ کا انعام ہوا ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا، ان پر ایمان لا کے ان کی شریعت پر عمل کرنا یہ اللہ کا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو مجھے پانا ہے، اس نعمت کو پانے کے لیے بہت کچھ کھویا اس نے۔ اس دور کی وہ کیا تھی؟ خاتون اول تھی، فرعون کی بیوی خاتون اول۔ کیا اس کی ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہوگی؟ کیا اس کی دنیاوی عزت کی زندگی ہوگی؟ کیا عیش و عشرت کی زندگی ہوگی؟ کس قدر ناز و نعمتوں میں وہ زندگی گزار رہی ہوگی، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیاوی نعمتیں تھیں۔ گویا اس دور کی وہ سب سے بڑھ کر دنیاوی اعتبار سے نعمتوں میں پرورش پانے والی عورت تھی، لیکن اس نے جان لیا کہ اللہ کا انعام کیا ہے۔ اس نے جان لیا کہ اللہ کا انعام کیا ہے، پھر اسے پانے کے لیے اس نے دنیا کی ان نعمتوں کی قربانی دے دی، کھو دیا۔ کھویا کہ نہیں کھویا؟ صرف یہ نہیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے بس اسے محل سے نکال دیا گیا، مال و دولت سے محروم کر دیا گیا، صرف اتنا نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کو قید میں ڈال دیا گیا، بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، اور ظلم و ستم کیا گیا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو میخوں والا تھا، میخوں والا، جو اپنے مخالفین کے جسموں میں لوہے کی میخیں گاڑ دیا کرتا تھا۔ یہ سب ظلم اور ستم کیا آسیہ کے ساتھ، لیکن وہ اس نعمت ایمان کی قدر جان گئی تھی کہ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اصل نعمت ہے، اور کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور اس نے جو کچھ تھا سب کھو دیا۔ جب اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے، قرآن کے الفاظیں کیا کہتی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ بس اپنے پڑوس میں میرے لیے ایک گھر بنا دینا، اپنے پڑوس میں رب ابن لی عندک، اپنے پڑوس میں اپنے قریب میرے لیے گھر بنا دینا، ونجنی من فرعون، فرعون سے نجات دے دے، وعملہ، اس کے عذاب سے نجات دے، ان ظالم قوموں کے عذاب سے مجھے نجات دے دے، بس میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا۔ یہ ہے جب کوئی انسان قدر جانتا ہے نا تو پھر پانے کے لیے کھوتا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت احسان کیا، بہت انعام کیا کہ ان کے اندر رسول بھیجا۔ ایک تو ہمیں یہ بتا دیا گیا اے ایمان والو، تمہیں جو ایمان کی دولت ملی ہے یہ اللہ کا تم پر احسان، یہ پہلا سبق ہے۔ دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دو، جما دو دل و دماغ میں کہ بحیثیت مومن اور مسلمان ہونے کے ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے، ہم پر اللہ کا انعام ہو گیا، بھلے وہ امیر ہو بھلے غریب ہو، بھلے برسر روزگار ہو بھلے بے روزگار ہو، بھلے کالا ہو بھلے گورا ہو، کچھ بھی ہو، لنگڑا ہو لولا ہو، اندھا ہو کانا ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت ہے تو یہ آیت بتا رہی ہے اس کے پاس سب سے بڑی دولت ہے اور اللہ کا اس پر انعام اور احسان ہوا ہے۔ پھر اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس دولت کو ہم نے حاصل کر لیا، ہو گئی، اب اسے بچانے کے لیے ہر قربانی دینی۔ صحابہ نے دی کہ نہیں؟ ہجرتیں کیوں کی تھی؟ جنگیں کیوں لڑی تھی؟ کفار کا ظلم و ستم کیوں سہا تھا؟ صرف اسی وجہ سے کہ یہ دولت بچ جائے، یہ نعمت بچ جائے۔ تو یہ انعام، یہ پہلا سبق ہے، یاد رکھو۔ اپنے آپ کو کہو، اپنے بیوی بچوں کو کہو، ہم جو مومن ہیں نا، مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہ بہت بڑی دولت ہے، اس دولت کی حفاظت کریں، اس دولت کی قدر کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ہیں جس انسان میں پائی جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس اور لذت پا لی۔ اگر یہ 3 باتیں آ جائیں تو گویا اس نے ایمان کی حقیقت اور لذت اور مٹھاس پا لی۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول باقی مخلوق کے مقابلے میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو۔ دوسری بات کہ اگر وہ مخلوق میں سے کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے۔ تیسری بات ان یکرہ ان یعود الی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہا کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ وہ اسلام کی دولت مل جانے کے بعد کفر اختیار کرنے کو ایسا مکروہ ناپسندیدہ سمجھے، ایسا مکروہ ناپسندیدہ سمجھے جس طرح اس بات کو ناپسند سمجھتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ یہ کیفیت ہو، اللہ نے کفر سے بچا لیا اور اب کفر اختیار کرنا ایسا ہی ہے جیسے آگ میں ڈالا جانا ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا اسلام کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہو؟ اسلام سے اس قدر محبت کرتے ہو؟ اسلام اور ایمان کی دولت بچانے کے لیے کبھی آزمائش کا وقت آ جائے تو تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پہلی منزل آپ نے طے کر لی، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا آپ نے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے اپنے دین کی یہ قدر آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالی، اور اب اس کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ مال کی حفاظت کرتے ہو، اولاد کی حفاظت کرتے ہو، اپنے کاروبار کی حفاظت کرتے ہو،
اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہو اور اس کے لیے جو ہو پاتا ہے کرتے ہو تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی حفاظت کے لیے بھی کمر بستہ ہو جاؤ. یہ پہلا سبق. لقد من اللہ علی المؤمنین. اور اس جملے میں اللہ نے اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ بھی بتا دیا، اور وہ یہ ہے کہ وہ امت کے لیے سب سے بڑے محسن ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ نے امت پر احسان کیا. یہ مقام اور مرتبہ ہے. اس لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے پیغمبر علیہ السلام، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر لوگوں کے لیے رحمت بنا کر. کتنا حسر ہے، کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا، آپ کو صرف بھیجا ہے کہ آپ کو لوگوں کے لیے ہم نے اپنی رحمت بنا دی. پیارے نبی ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ان کے ذریعے ہم پر رحمت کی، ہم پر انعام کیا، ہماری ہدایت کا انتظام کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے محسن اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ نے ہمیں سکھایا کہ تمہارا اپنے نبی سے کیا تعلق ہو کہ ان کے تم پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے تمہاری اصلاح کی پوری کوشش کی، کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کے پوچھا تھا الا هل بلغت، یہ بتاؤ کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ کیوں کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ؟ اس لیے کہ کل قیامت کے دن انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ تم نے دین صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے پہنچایا یا نہیں پہنچایا. انبیاء سے پوچھا جائے گا. یہ قیامت کا دن ہے جہاں انبیاء سے بھی سوال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ کل قیامت کے دن میرا حساب ہوگا، تو پوچھا لوگوں سے کیا میں نے دین پہنچایا؟ سب نے کہا قد بلغت وادیت ونصحت. 3 لفظ کہے صحابہ نے، کہے 3 لفظ، گواہی دی. بلا، کیوں نہیں، قد بلغت، آپ نے پہنچا دیا، ادیت، آپ نے ادا کر دیا، ونصحت، آپ نے خیر خواہی کا حق ادا کر دیا. یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن. جب لوگوں نے یہ بات کہی، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے اوپر کھڑے تھے، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، دمک اٹھا، خوشی سے چمک اٹھا، دمک اٹھا. پھر یہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا اور کہا اللہم فشہد، اللہم فشہد، اللہم فشہد. اے اللہ تو گواہ ہو جا، تیرے یہ بندے میرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے دین کو پہنچا دیا ہے، تیرے دین کو پہنچا دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے حق ادا کر دیا. تو یہ بہت بڑا مقام ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آگے بات آ رہی ہے، اور یہ جاننے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دین کو پوری امانت اور دیانت کے ساتھ پہنچانا تھا. خوشی ہو غمی ہو، جنگ ہو امن ہو، دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، حالات کیسے ہوں، آپ نے پورا دین پہنچانا ہے. وہ دین کو پہنچانے کے لیے آئے تھے. ضمناً ایک بات کہوں، وہ کوئی مشکل کشا اور حاجت روا اور بگڑی بنانے والے بن کے نہیں آئے، وہ رب بن کے نہیں آئے تھے کہ تم جن کی پوجا کر رہے ہو ان کو چھوڑو، مجھے اللہ نے نعوذ باللہ رب الہ معبود متصرف بنا کے بھیج دیا ہے، اور میری پوجا کر. یہ دعوت دی تھی. کہا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو چھوڑ کر مخلوق کی پوجا کر رہے ہو، آؤ میں تمہیں تمہارے رب کا